بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی مکھی کا جو شہد ہے وہ اتارنا بہت آسان ہوتا ہے، یعنی یہ مکھی جو ہے وہ اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتی، بہت آسانی سے گھر کی خواتین میں سے بھی کوئی اتارنا چاہے تو اتار سکتی ہے۔ جس ٹہنی پہ عموماً یہ شہد لگا ہوتا ہے ہم لوگ زیادہ تر جو ہے اس ٹہنی کو کاٹ دیتے ہیں، تو اگر اس ٹہنی کو نہ کاٹا جائے تو مکھیوں کا جو گھر ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موسم کی مناسبت سے اگر آپ دیکھ لیں کہ سردی زیادہ ہے تو 40% سے لے کے 60% تک آپ اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ شاید اس میں چھوڑ سکتے ہیں، یعنی آدھا آپ اس میں سے لے لیں، آدھا جو ہے وہ مکھیوں کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنا جو سیزن ہے وہ گزار سکیں، کیونکہ ان کے بچوں کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، مکھیوں کو خود بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سردیوں میں چونکہ پھول نہیں ہوتے تو وہ نیا شہد جو بنانا ہے وہ بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ شہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس طرح ہم دودھ دینے والے جانور جو ہیں وہ ہمیں دودھ دیتے ہیں، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو جس طرح ہم غور کرتے ہیں کہ خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ جو ہے وہ کس طرح سے الگ ہو کے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام بنایا ہوا ہے ہمارے لیے۔ تو تھوڑا سا اگر غور کریں اس طرف ایک اور پہلو سے تو ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ یہ دودھ آتا کہاں سے ہے۔ تو گائے جو ہے اس کو گائے کے بجائے اگر ایک ماں سمجھا جائے، ظاہر وہ ماں بھی ہوتی ہے، تو دودھ جو ہے وہ اس کا اپنے بچے کے لیے جو اس کا پیار ہوتا ہے، جو ایک ممتا کا جذبہ ہوتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ماں جو ہے وہ بچے کو دیکھتی ہے تو جو اس کا پیار کا جذبہ ہوتا ہے، وہ جو اس کا اظہار ہے وہ دودھ کی شکل میں ہے۔ تو وہ جو دودھ ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس پہ پورا قبضہ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے بچے کا حق ہے، تو وہ ہمیں بانٹ کے ضرور کھانا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے دودھ، لیکن ہمیں اس کی اجازت بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق جو ہے وہ پہلا ہے بچے کا۔ تو ہم لوگ تو اس کو کمرشل میں لے جاتے ہیں اور سارا یعنی بچے کا حق ہی کوئی نہیں چھوڑتے۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ ہے مکھیوں کے ساتھ بھی۔ تو اگر ان کا حصہ چھوڑ دیا جائے، ایک تو یہ ہے کہ وہ خوش رہیں گی، زندہ بھی رہیں گی، اور میرے پاس یہاں پہ ابھی ماشاءاللہ جو ہے مجھے تو کہیں سے ڈھونڈنے جانا ہی نہیں پڑتا، میرے پاس یہ پچھلے دنوں بھی میں نے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کی تھی، ایک ہی جگہ پہ تقریباً 10 گز کے ایریے میں 3 جو ہیں وہ شاید کے چھتے لگے ہوئے تھے اور کافی بڑے لگے ہوئے تھے۔ تو جب ان کو اس طرح کا آپ ماحول دیں گے تو جو ہے وہ مکھیاں کہیں اور جانے کی کوشش بھی نہیں کریں گی، ان کو خود بخود سمجھ لگ جاتی ہے کہ کوئی ہمارا جو ہے وہ خیال کرتا ہے، تو وہ خود بھی وہیں رہنا پسند کرتی ہیں۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ جو زمین ہے اس میں آپ اس طرح کی چیزیں لگائیں، پھول جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اس ٹائپ کی، اور زہروں سے جو ہے وہ زمین کو بچائیں، تو یہ شہد کی مکھیاں جو ہیں یہ خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ زہر جب ڈالیں گے تو ان کے لیے ظاہر ہے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اس کو آپ ایک اور نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جس طرح زمین کے اندر یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں، زمین بھی ظاہر ہے ماں کا ہی کردار ہے، زمین تو ہم سب لوگوں کی ماں ہے اگر سمجھا جائے، تو ہر چیز کو جو ہے خوراک دینا جو ہے وہ زمین کا ہی کام ہے۔ تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں جب جڑی بوٹیاں زمین کے اندر سے اگتی ہوئی اور دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، تو کئی دفعہ ہم اس پہ اسپرے کر کے ان کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ سلیم بھائی نے ایک دفعہ پہلے شیئر بھی کیا تھا، وہ اس کو ملچنگ کے طور پہ
یوز کرتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں نکالتے، اور کچھ حد تک ان کو کنٹرول ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ زہر بالکل بھی نہیں ڈالتے۔ یہی صورتحال ہے، ہم لوگ بھی سارے اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ جو اگتی ہیں زمین کے اندر، یہ زمین کی اولاد کی طرح ہی ہوتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ تو زمین کی سگی اولاد ہوتی ہے، اس کی آپ کو بیج بھی نہیں لگانا پڑتے، وہ خود بخود سے اگ رہی ہوتی ہیں، اتنا زمین جو ہے وہ ان کی کیئر کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم زمین کی اس سگی اولاد کو جو ہے وہ نکال دیں، اس کی جگہ پہ ہم ستیلی جو اولاد ہے زمین کی، یوں سمجھ لیں جوار باجرہ، اس کے بیج لگائیں تو زمین جو ہے اس کو بھی خوراک دیتی ہے، وہ بھی پودے جو ہیں وہ بھی اسی طرح بڑھیں گے۔ لیکن یہ جو سپرے کر کے ہم جڑی بوٹیوں کو مار دیتے ہیں، تو سوچ سے باہر ہے کہ کوئی اپنی ماں کے اوپر زہر کا سپرے کر سکتا ہے، کوئی اپنی ماں کو زہر پلا سکتا ہے۔ تو جب ماں کو زہر پلائیں گے تو وہ گھوم پھر کے ہمارے اوپر ہی واپس آئے گا، اور وہ زہر ہمیں ہی پینا پڑے گا۔ یہ مکھیاں جو ہیں اوپر سے بڑے آسانی سے ہٹ جاتی ہیں، کسی پتے وغیرہ سے تھوڑا بہت ان کو چھیڑیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جگہ جو ہے شاید جو ہے اس کو ہم انسانوں کے لیے وہ چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اپنے بچوں والی سائڈ پہ۔ مکھیوں کی جو محبت ہے وہ اپنے بچوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، شاید کو جو ہے وہ ان کا زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو ساری مکھیاں جو ہیں وہ بچوں کی طرف ہی اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم ٹہنی کاٹتے ہیں تو ان کا پورا جو ہے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، تو بچے بھی ان کے جو ہیں وہ اس طریقے سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی کوشش کریں ہم، تو ان کا گھر بھی سلامت رہے گا، اور جو ہے وہ گھر چھوڑ کر بھی کہیں نہیں جائیں گی، اور جائیں گی بھی تو وہ واپس آ جائیں گی۔ ہمیں جو ہے وہ اس میں سے اپنا حصہ لینا ہوتا ہے جو ہمارے مقدر میں ہے، لیکن سوچ سمجھ کے تھوڑا سا احساس جو ہے ان کا بھی کرنا چاہیے۔ احساس کے بغیر جو ہے وہ انسان اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا۔